میرے بابا ایک سرکاری بنگلے میں مالی کا کام کرتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر ایک اچھی بڑی افسر بن جاؤں۔ وہ صاحب کی بچیوں کی پرانی کتاب لا کر مجھے دے دیتے اور میں تیاری کرتی۔ جب میں نے 12ویں جماعت پاس کی تو اچانک بابا کو فالج ہو گیا۔ اب میں ان کی جگہ کام کرتی تھی۔ ایک روز میں نے صفائی کرتے ہوئے صاحب کی ایک ہی کتاب اٹھا لی پڑھنے کے لیے۔ بیگم صاحبہ نے مجھ پر چوری کا الزام لگا کر نکال دیا کیا۔ 8 سال بعد میں اسی گھر میں۔ میرے بابا تکلیف کی شدت سے ساری رات کرہ رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں نے میری طرف دیکھا اور اپنے آنسو پونچھ کر دروازے کی طرف چلی گئی۔ ذرا سی دیر میں جب وہ واپس لوٹیں تو ان کے ساتھ ابا کے دوست فیاض چاچا تھے۔ فروٹ سے بھرا ہوا شاپر چاچا نے میری طرف بڑھا کر میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں جلدی سے ان کے لیے چائے بنانے چل دی۔ میرا نام یاسمین ہے۔ میرے بابا منور علی ایک اعلیٰ سرکاری افسر کے بنگلے پر مالی کا کام کرتے تھے۔ ہم 4 بہنیں تھیں، بھائی کوئی نہیں تھا۔ کبھی کبھار صاحب خوش ہو کر ابو کو اضافی رقم بھی دے دیتے تھے اور بنگلے سے کام ختم کر کے اکثر ابو کسی نرسری پر بھی جا کر کام کرتے تھے۔ مجھ سے بڑی بہن سلمہ کی شادی کم عمری میں ہی اپنی برادری کے ایک نوجوان سے کر دی گئی تھی جو کہ نکھٹو نکلا اور نشئی بھی۔ وہ اکثر سلمہ کو مار پیٹ کر کے گھر سے نکال دیتا تھا۔ ایسے میں اس کے سر پر دوپٹہ اور پیروں میں چپل تک نہیں ہوتے تھے۔ وہ تو گلیاں چھوڑ کر ہی بیاہی گئی تھی۔ جب اس کے بارے میں ابو کو اطلاع ملتی تو وہ بھاگم بھاگ میری بہنوئی اکرم کے گھر جا پہنچتے اور اس کی منت سماجت کرتے کہ میری بیٹی کو واپس گھر میں جگہ دے دو، کیونکہ اگر سلمہ واپس آ جاتی تو چھوٹی 3 بہنوں کی ذمہ داری پوری کرنا مشکل ہو جاتا، کیونکہ ہماری برادری میں رواج تھا کہ اگر کسی کی بیٹی گھر واپس آ جاتی تو پوری برادری ہی اس سے منہ موڑ لیتی تھی۔ یوں کرتے کرتے سلمہ 3 بیٹیوں کی ماں بن چکی تھی۔ ہر بار اس کی ساس اور شوہر اس پر تشدد کرتے تھے کہ اگر اس بار بھی بیٹی ہوئی تو ہم تمہیں طلاق دے دیں گے، اور بالآخر تیسری بیٹی کے بعد اکرم نے سلمہ کو طلاق دے دی۔ ابو کو جب یہ اطلاع ملی تو وہ بھاگ کر ان کے گھر کے اور میرے بہنوئی اکرم کے پیروں میں اپنا سفید رومال رکھ دیا کہ میری بیٹی کو گھر سے مت نکالو۔ دوسرے غریب لوگوں کی طرح ابو کا بھی یہ خیال تھا کہ غصے میں دی گئی طلاق صرف ایک ہی طلاق ہوتی ہے، مگر میری بہن سلمہ کی اب برداشت ختم ہو چکی تھی۔ اکرم ابو سے شرطیں منواتا رہا کہ اگر وہ سلمہ کو دوبارہ اپنے گھر میں بٹھائے گا تو ابو اسے 50,000 روپے کہیں سے بھی لا کر دیں گے، اور سلمہ چپکے سے گھر سے نکل کر اپنی نو مولود بیٹی سمیت قریبی شہر پہنچ گئی۔ اور لوگ بتاتے ہیں کہ جب تک صورتحال کو سمجھ پاتے اس نے اپنی بچی سمیت نہر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ 3 روز تک غوطہ خور لاش تلاش کرتے رہے اور بالآخر دونوں ماں بیٹی مل گئیں۔ ان کی تدفین کے وقت ہمارے گھر میں قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ سلمہ کی 2 چھوٹی بیٹیاں اپنی ماں کی لاش دیکھ کر دھاڑے مار مار کر رو رہی تھیں۔ ان کا ظالم باپ انہیں بھی ہمارے گھر ہی چھوڑ گیا تھا۔ اسے اپنے کیے کی ذرا بھی شرمندگی نہیں تھی۔ میں اس وقت میٹرک کر چکی تھی۔ ابو جن کی طبیعت پہلے ہی خراب تھی وہ یہ صورتحال برداشت نہ کر پائے اور ان پر فالج نے شدید اٹیک کیا۔ اب پچھلے 1 ہفتے سے ابو بستر پر موجود تھے۔ گرنے کی وجہ سے ابو کی ٹانگ میں بھی شدید چوٹ آئی تھی۔ گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ ایسے میں سلمہ کی بیٹیوں کو دودھ اور ضروری اشیاء کی فراہمی بالکل ناممکن تھی۔ ابو کے چند دوستوں نے مشکل کی اس گھڑی میں کافی ساتھ دیا تھا، لیکن جس بنگلے پر ابو کام کرتے تھے انہیں ابو کی غیر حاضری کچھ خاص پسند نہیں آئی۔ فیاض چاچا اس بنگلے پر ہی کام کرتے تھے۔ وہ ابو کی خیریت پوچھنے آئے تھے۔ صاحب نے پیغام بھجوایا تھا کہ ابو کی جگہ اگر ان کا کوئی بیٹا یا رشتہ دار نوکری کرنا چاہے تو وہ کام پر آ جائے۔ ہمارا تو کوئی بھائی تھا نہیں۔ امی ان کی یہ بات سن کر رونے لگی۔ صاحب نے ابو کے لیے کچھ پیسے بھی بھجوائے تھے اور بیگم صاحبہ نے سلمہ کے بچوں کے لیے بھی کچھ چیزیں بھیجی تھیں۔ فیاض چاچا بھی ہمارے گھر کے حالات دیکھ کر کافی اداس تھے۔ جب میں نے گھر کی یہ صورتحال دیکھی اور خود سے چھوٹی دونوں بہنوں کے معصوم چہروں کی طرف دیکھا اور سلمہ کی بچیوں کے چہروں پر جمی بھوک اور پیاس دیکھی تو میں نے ایک فیصلہ کیا۔ میں نے فیاض چاچا سے کہا کہ وہ صاحب سے بات کریں، میں ابو کی جگہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فیاض چاچا یہ سن کر کافی پریشان تھے، کیونکہ ہمارے گھر میں جتنی بھی غربت تھی ہمارے خاندان میں اس بات کی سختی تھی اور ہمارے ابو نے بیٹیوں کو باہر نکل کر کام کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ابو میری بات سن کر رو پڑے، لیکن میں نے ان کی دھاڑس بندھائی اور کہا کہ مشکل وقت میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ محنت مشقت کی کوشش کی جائے، اور اگر اللہ نے چاہا تو وہ ضرور کوئی سبب بنا دے گا۔ اور یوں میں ابو کی جگہ بنگلے پر کام کرنے کے لیے چل دی۔ خدا پاک نے مجھے کافی زیادہ خوبصورت بنایا تھا۔ بیگم صاحبہ کی دونوں بیٹیاں مجھ سے عمر میں بڑی تھیں۔ اکثر ابو ان کی کتابیں، جوتے اور بیگ لا کر مجھے دیتے رہتے تھے۔
جس کی وجہ سے مجھے اسکول کی پڑھائی میں کافی مدد مل جاتی تھی۔ مجھے کتابیں پڑھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ شروع میں کچھ مشکل پیش آئی، مگر پھر میں ابو کی جگہ مالی کا کام بھی دیکھنے لگی اور ساتھ ہی بیگم صاحبہ کے کہنے پر گھر کے اندر کی صفائی بھی کرنے لگی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ انہیں ایک صاف ستھری ملازمہ کی بھی ضرورت ہے۔ شروع دن سے ہی میری عادت تھی کہ میں غربت کے باوجود اپنے لباس کی صفائی کا خاص خیال رکھتی تھی، اور ساتھ ہی میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے مجھے بات کرنے کا شعور بھی تھا اور میں ادب آداب بھی جانتی تھی۔ بیگم صاحبہ میرے کام سے بڑی مطمئن تھی، لیکن جو ان کی کھانا بنانے والی ملازمہ تھی وہ مجھے خاص پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ بہانے سے میری شکایتیں بیگم صاحبہ کو پہنچا دیتی تھی۔ ان کی دونوں بیٹیاں بڑی اکھڑ مزاج کی اور غصے کی تیز تھیں، اس لیے بیگم صاحبہ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ میں ان کے کمرے کی صفائی اور ان کے والد کا دھیان رکھوں۔ میں اپنا کام پوری ذمہ داری سے کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ صاحب کی عادت تھی کہ وہ رات کی کافی اپنی اسٹڈی میں پیتے تھے۔ میں ہفتے میں کچھ دیر کے لیے اپنے گھر جاتی تھی۔ میرا کھانا اور رہائش اسی بنگلے پر ہو گئی تھی، اور اس بات سے ان کی ملازمہ نوری کو خاص چڑ تھی، کیونکہ چند ماہ میں ہی بیگم صاحبہ اور ان کی بیٹیاں مجھ سے کافی مانوس ہو گئی تھیں، کیونکہ میں ان کی دونوں بیٹیوں کے ساتھ اکثر شاپنگ پر بھی چلی جاتی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر خوش ہوتی تھیں جب میں ان کے ساتھ انگریزی میں بات کرنے کی کوشش کرتی، اور وہ ہنستے ہنستے مجھے مزید سکھانے کی بھی کوشش کرتی تھیں، اور میں ان کے لیے ایک تفریح کا ذریعہ بھی تھی، کیونکہ کسی بھی غریب انسان کا مذاق اڑانا یا پھر اس پر نت نئے تجربے کرنا تو دولت مندوں کا شیوا ہے۔ ماہین اور نوشین بی بی کو کالج جاتا دیکھ کر میرے دل میں اکثر یہ حسرت ہوتی تھی کہ کاش میرے ابو بھی صاحب حیثیت ہوتے تو میں بھی پڑھ لکھ پاتی، اور میں اپنی اس خواہش پر صرف ٹھنڈی سانس بھر کر رہ جاتی تھی۔ ان کی پرانی ملازمہ نوری سرونٹ کوارٹر میں رہتی تھی، لیکن مجھے بیگم صاحبہ نے گھر کے اندر ہی ایک چھوٹا سا اسٹور روم رہنے کے لیے دے دیا تھا، اور یہ بات نوری کو کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ میری تنخواہ ہر مہینے میں فیاض چاچا کے ہاتھ ہی گھر بیچ دیتی تھی، اور کبھی کبھار خوش ہو کر بیگم صاحبہ جو چند پیسے مجھے دیتی تھی میں انہیں جمع کرتی رہتی تھی تاکہ وہ میرے کسی مشکل وقت میں کام آئیں۔ ایک روز صاحب نے مجھے کافی کے لیے انٹرکام پر کہا تو میں فوراً ان کے لیے کافی بنا کر لے گئی۔ صاحب ایک مشہور مصنف کی کتاب پڑھ رہے تھے۔ میں نے للچاتی ہوئی نظروں سے ان کے ہاتھ میں موجود کتاب دیکھی۔ میں صاحب سے زیادہ بے تکلف نہیں تھی، اور نہ ہی کبھی میں نے صاحب کو اپنی کتابیں پڑھنے کے بارے میں کچھ بتایا تھا۔ اس اسٹڈی روم میں بیش قیمت کتابیں موجود تھیں، اس لیے بیگم صاحبہ کی خاص ہدایت تھی کہ صاحب جب اس اسٹڈی سے نکلیں تو کمرے کو لاک کر کے نکلیں۔ میں کافی رکھ کر پلٹ ہی رہی تھی کہ صاحب کو کسی کا فون آیا۔ ان کے کسی دوست کا اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ صاحب فوراً ہسپتال کی طرف بھاگے اور مجھے ہدایت کر گئے کہ یاسمین تم اسٹڈی کو لاک کر دینا۔ میرے دل میں نہ جانے کیا سمائی کہ میں نے ڈرتے ڈرتے صاحب کی وہ کتاب اٹھائی اور اپنی عادت کے باعث مجبور ہو کر اسے پڑھنے بیٹھ گئی۔ بیگم صاحبہ اسی روز کسی پارٹی پر گئی ہوئی تھیں۔ میں صاحب کے لیے بنائی ہوئی کافی بھی ساتھ پی رہی تھی، کیونکہ اس گھر میں کھانے پینے پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ مجھے علم نہیں ہوا تھا کہ بیگم صاحبہ اچانک واپس آ جائیں گی، اور میرا خیال تھا کہ نوری بھی اپنے کوارٹر پر جا چکی ہوگی، لیکن اس روز شاید بیگم صاحبہ نے نوری کو کسی کام کے لیے واپس بلا لیا تھا۔ کتاب اتنی دلچسپ تھی کہ میں نے پڑھنا شروع کی تو میں خود کو روک ہی نہیں پائی، اور مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ کب رات کے 12 بج گئے۔ مجھے ہوش اس وقت آیا جب اچانک کسی نے میرے ہاتھ سے کتاب کھینچ لی۔ میں نے خوف زدہ ہو کر سر اٹھایا تو وہ بیگم صاحبہ خون خوار تیوروں کے ساتھ میرے سر پر کھڑی تھی۔ ابھی میں اٹھ کر انہیں کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ انہوں نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ وہ مجھے شدید تشدد کا نشانہ بنا رہی تھی، اور میں حیران و پریشان تھی کہ اتنی ناراضگی کس بات کی، کیونکہ بیگم صاحبہ تو میرے ساتھ اب کافی نرم رویہ اختیار کر چکی تھی۔ اچانک بیگم صاحبہ کے منہ سے گندی گندی گالیاں نکلنا شروع ہو گئیں۔ نوری نے انہیں یہ بتایا تھا کہ میں اکثر رات کو اپنے کمرے میں موجود نہیں ہوتی اور صاحب کے ساتھ اسٹڈی میں بند ہو جاتی ہوں۔ آج صاحب تو اسٹڈی میں موجود نہیں تھے، لیکن انہوں نے میری کتاب پڑھنے اور کافی کا کپ دیکھ کر یہ اندازہ لگایا کہ صاحب ابھی یہیں سے اٹھ کر گئے ہیں۔ میں اتنے گندے بہتان پر حیران و پریشان تھی۔ میں روتے ہوئے اپنی صفائی پیش کر رہی تھی اور انہیں بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ مجھے صرف کتابیں پڑھنے کی عادت ہے۔ صاحب نے مجھے اسٹڈی لاک کرنے کا کہا تھا، لیکن میرے دل میں لالچ سمائی اور میں ان کی کتاب پڑھنے بیٹھ گئی۔ اس سے زیادہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن نوری بڑھ چڑھ کر مجھ پر الزامات لگا رہی تھی۔ نوشین بی بی اور ماہین بی بی بھی اپنے کمرے سے نکل کر آ چکی تھیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کاش یہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ بیگم صاحبہ کے کہنے پر نوری نے میرے کمرے سے میرا سامان نکال کر پھینکا،
کیونکہ نوری کا کہنا تھا کہ میں گھر کی چھوٹی موٹی چیزیں چرا کر اپنے کمرے میں جمع کرتی رہتی ہوں اور جب ہفتے والے دن اپنے گھر جاتی ہوں تو وہ سامان اپنے گھر پہنچا کر آ جاتی ہوں۔ میں قسمیں کھا کھا اس بات سے انکاری کر رہی تھی، لیکن یہ دیکھ کر میرے اوپر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا کہ میرے چھوٹے سے سفری بیگ میں گھر کا بہت قیمتی سامان اور نوادرات موجود تھے، اور جب میرے تکیے کی تلاشی لی گئی تو اس میں سے بیگم صاحبہ کا سونے کا بریسلٹ اور ڈھیر سارے پیسے بھی نکلے۔ میں بنا کوئی جرم کیے ہی مجرم بنا دی گئی تھی۔ میں حیرت زدہ ہو کر نوری کی طرف دیکھ رہی تھی، جس کی نظروں میں نہ جانے اس وقت کیا کچھ تھا۔ بیگم صاحبہ نے صاحب کو فون کیا اور کہا کہ جلد از جلد گھر پہنچیں۔ جب وہ گھر پہنچے تو سامنے کی صورتحال دیکھ کر وہ بھی چکرا کر رہ گئی۔ میں نے ان کے پیروں میں گر کر انہیں اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کی اور کہا کہ بس مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ وہ مجھے اسٹڈی لاک کرنے کا کہہ کر گئے تھے، لیکن میں نے ان کی کتاب پڑھنی شروع کر دی، لیکن زمین پر پڑا سارا سامان چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ میں مجرم ہوں۔ بیگم صاحبہ نے صاحب کو بھی سخت الفاظ میں اس معاملے میں گھسیٹا تو انہوں نے غصے سے چلا کر کہا کہ ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ نوری اس موقع پر کچھ پریشان ہوئی، لیکن ڈٹائی کے ساتھ مسکراتی رہی۔ بیگم صاحبہ نے کہا کہ اگر اس لڑکی سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے تو ابھی کے ابھی پولیس کو بلا کر اسے پولیس کے حوالے کر دو۔ یہ سن کر صاحب چپ ہو گئے اور کہنے لگے کہ پہلے ہی اس لڑکی کا باپ ایک بیٹی کو کھو چکا ہے اور بستر پر پڑا ہے۔ یہ لڑکی ان کے گھر کی واحد کفیل ہے، اگر اسے پولیس کے حوالے کر دیا تو ان کے گھر میں قیامت ٹوٹ جائے گی۔ بیگم صاحبہ ان کی اتنی سی بات سن کر ہتھے سے اکھڑ گئی اور کہنے لگی کہ ضرور اس لڑکی سے آپ کا ناجائز رشتہ ہے، تبھی تو اس کی اتنی فکر ستا رہی ہے۔ بڑی مشکلوں سے صاحب نے بیگم صاحبہ کو راضی کیا کہ وہ مجھے پولیس کے حوالے نہ کرے، اور میں اپنا ٹوٹا پھوٹا وجود لے کر، جو بیگم صاحبہ کی سخت مار کی وجہ سے جگہ جگہ سے چھل چکا تھا، رات کے 1 بجے اپنے گھر کے لیے نکل گئی۔ میں نے بیگم صاحبہ کو اپنے کمرے میں رکھا ہوا لوہے کا ایک چھوٹا سا ڈبہ لا کر دکھایا اور کہا کہ جو پیسے وہ مجھے انعام میں خوش ہو کر دیتی تھی، میں صرف وہ پیسے جمع کر رہی تھی جو کل ملا کر صرف 4000 روپے تھے۔ میں نے وہ پیسے بھی وہیں چھوڑے اور اپنے تن کے کپڑے لے کر رات کے اس پہر وہاں سے نکلی۔ خان چاچا جو میرے والد کو برسوں سے جانتے تھے، وہ میری حالت دیکھ کر رو پڑے اور انہوں نے مجھے ایک ٹیکسی کروا دی۔ میرے ہونٹ پھٹے ہوئے تھے اور چہرے پر نیل کے نشان تھے۔ میرے سر کے بال بھی جگہ جگہ سے اکھڑے ہوئے تھے۔ میرا دوپٹہ پھٹ چکا تھا اور لباس بھی۔ ٹیکسی ڈرائیور ایک نوجوان شخص تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر میری طرف حیرت سے دیکھا اور مجھ سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی، تو میں جو اس وقت بالکل صدمے میں تھی، اس کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، کیونکہ میں کم عمر تھی اور اتنا بڑا الزام مجھے اندر تک زخمی کر گیا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ جب امی اور ابو مجھے اس حالت میں دیکھیں گے تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، اور دوسری فکر یہ تھی کہ اب میرے گھر کا چولہا کیسے جلے گا۔ اس نوجوان نے مجھے کافی حوصلہ دیا اور کہا کہ میں پریشان نہ ہوں، وہ جلد ہی میرے لیے کسی نہ کسی نوکری کا انتظام کر دے گا۔ میں رات کے 2 بجے اپنے دروازے پر کھڑی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور بھی میرے ساتھ ہی تھا، جس کا نام ذیشان تھا۔ میں نے کئی بار دروازہ بجایا تو بالآخر دروازہ میری چھوٹی بہن نے کھولا۔ وہ مجھے اس حال میں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ امی ہماری آوازیں سن کر اٹھ کر باہر نکلی تو سامنے مجھے پا کر انہوں نے اپنا سینہ تھام لیا۔ مجھ سے تو بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ذیشان نے انہیں تمام واقعے سے آگاہ کیا۔ میری امی اور بہنوں نے مجھ سے لپٹ کر رونا شروع کر دیا۔ ہمارے رونے سے سلمہ کی چھوٹی بیٹیاں بھی اٹھ کر رونا شروع ہو گئیں، اور ابو نے جب ہمارا شور سنا تو انہوں نے گھبرا کر دوسرے کمرے سے پکارا کہ کیا ہوا ہے صفیہ بیگم، یہ آواز تو یاسمین کی ہے۔ اور یوں اس رات ہم سب گھر والے بہت روئے اور تڑپے تھے، لیکن کہتے ہیں نا کہ جب کوئی ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ نوجوان ذیشان بھی ہماری طرح حالات کا مارا تھا۔ تعلیم ادھوری چھوڑ کر رات کو ٹیکسی چلاتا تھا اور دن میں ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتا تھا۔ اس نے مجھے بھی اپنے ساتھ کام کرنے کا کہا۔ میرے والدین جو بہت زیادہ پریشان تھے، ان کے لیے ذیشان کی یہ آفر بہت پرکشش تھی۔ اگلے ہی روز میں ذیشان کے ساتھ اس ریسٹورنٹ پر پہنچ گئی۔ شروع میں نے صرف برتن صاف کرنے کا کام کیا، بعد میں وہاں ہونے والے کورسز کر کے میں کھانا بھی بنانے لگی۔ 1 سال میں مجھے کافی زیادہ تجربہ حاصل ہو گیا تھا۔ ذیشان بہت اچھا لڑکا تھا۔ اسے جب میری تعلیم کے شوق کے بارے میں پتا چلا تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے ایڈمیشن لے لینا چاہیے اور رات کے وقت کسی اکیڈمی کو جوائن کر لینا چاہیے۔ ریسٹورنٹ کی تنخواہ اچھی تھی تو ہمارے گھر کا گزارا بھی اچھا ہو رہا تھا، اور میرے تعلیم کے اخراجات ذیشان نے خود اٹھا لیے تھے، کیوں میں نے بہت اچھے نمبر سے انٹر پاس کر لیا۔ مجھے ریسٹورنٹ میں کام کرتے ہوئے 3 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ اب میں گریجویشن کر رہی تھی۔
ذیشان کے اپنے حالات بھی سدھر رہے تھے اور وہ مقابلے کے امتحان کی تیاری کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ٹیکسی چلانا چھوڑ دی تھی۔ اب وہ رات کو اسی اکیڈمی میں پڑھنے جاتا تھا جہاں پر میرا ایڈمیشن تھا۔ اسے دیکھ دیکھ کر مجھے بھی شوق بڑھتا جا رہا تھا کہ میں بھی کمیشن کے امتحان کی تیاری کروں، اور جیسے ہی میری گریجویشن مکمل ہوئی میں نے ذیشان سے اس خواہش کا اظہار کر دیا۔ وہ بھی بہت خوش تھا۔ جب اس وقت کمیشن کا امتحان ہوا تو وہ 3 نمبر سے رہ گیا۔ اس بات سے وہ بہت دکھی ہوا، لیکن اس کے استاذہ کہنے لگے کہ ابھی 2 چانسز اور ہیں۔ یوں میں نے اور اس نے اکٹھے امتحان کی تیاری شروع کی۔ اللہ نے اپنا بڑا کرم کیا اور ہم دونوں اس بار امتحان میں اچھے نمبر لے کر پاس ہو گئے۔ میرے غریب والدین اور رشتہ داروں کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ امتحان پاس کر کے میں نے زندگی کی کتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ 5 سال کا عرصہ بیت گیا تھا زندگی کے اس مقام پر پہنچتے پہنچتے۔ جب میری فوٹو اخبار میں لگی تو رشتہ داروں نے دانتوں میں انگلیاں دبا لیں کہ کل تک جن کے گھر میں فاقوں کی نوبت تھی اس کی بیٹی نے یہ کیا کارنامہ کر دیا۔ جو لوگ ہم سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے تھے وہ مٹھائیاں لے لے کر ہمارے گھر پہنچ رہے تھے۔ امی ابو خوشی کے مارے رو رہے تھے۔ وہ دونوں ذیشان کا بہت شکریہ ادا کر رہے تھے جس نے ان کی اندھیری زندگی میں امید کی ایک شمع روشن کی اور بالآخر مجھے کسی مقام پر پہنچا دیا۔ ذیشان کی نظروں میں نے اپنے لیے بہت پہلے ہی محبت محسوس کر لی تھی، لیکن اس وقت ہم دونوں ہی اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ اپنے لیے کچھ سوچ سکتے۔ مجھے میرے شہر میں ہی کمشنر کی جگہ پر مقرر کر دیا گیا تھا۔ مجھ سے ملنے کے لیے مختلف افسران آتے رہتے تھے۔ اچانک میری نظر ایک ایسے چہرے پر پڑی جسے دیکھ کر میں اپنے ماضی کی تلخ یادوں میں کھو گئی۔ شعیب انصاری، جو میرے پرانے مالک کے بھانجے تھے، اس وقت شہر کے DSP تھے۔ میرے حلیہ اور رہن سہن اتنا بدل چکا تھا کہ انہوں نے مجھے نہیں پہچانا، لیکن میں ایک نظر میں ہی انہیں پہچان گئی تھی۔ وہ جب بھی اپنے ماموں کے گھر آتے تھے تو بڑی ہی عجیب نظروں سے میری طرف دیکھتے تھے۔ 1-2 بار تو انہوں نے مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی بھی کوشش کی تھی۔ اس وقت وہ یونیورسٹی میں پڑھنے والا ایک بے لگام اور سرکش نوجوان تھا اور میں کم عمر چھوٹی سی لڑکی۔ اسے دیکھ کر میرے زخم ایک بار پھر سے ہرے ہو گئے تھے۔ وہ مجھ پر کافی فدا ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور میں دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی۔ شاید اب وقت آ گیا تھا کہ ماضی کے الجھے ہوئے معاملوں کو سلجھایا جائے۔ شعیب انصاری کے ماں باپ ایک حادثے میں وفات پا چکے تھے۔ اب وہ اپنے ماموں راحیل انصاری کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ ابھی میری پوسٹنگ کو چند ہی ماہ گزرے تھے کہ ایک روز باقاعدہ شعیب انصاری نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو میں نے کچھ سوچا اور اسے کہا کہ میں ایک بار اس کے گھر والوں سے ملنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر اسے لگا شاید اس کی مراد پوری ہو گئی ہے۔ اس روز راحیل انصاری کے گھر ایک بہت بڑی گرینڈ پارٹی تھی۔ جب مجھے راحیل انصاری اور شعیب انصاری نے خود اس پارٹی پر مدعو کیا تھا، میں سیاہ رنگ کا خوبصورت سوٹ پہن کر پروکار انداز میں حجاب کیے جب وہاں پہنچی تو میرا شاندار استقبال کیا گیا۔ میں 8 سال بعد اس گھر میں واپس قدم رکھ رہی تھی جہاں سے مجھے آدھی رات کو دھکے دے کر پھٹے ہوئے کپڑوں میں چوری کا الزام لگا کر گھر سے نکالا گیا تھا۔ ایک بار تو میرا دل چاہا تھا کہ میں وہاں سے واپس بھاگ جاؤں۔ مجھے وہ رات سکون سے سونے نہیں دیتی تھی۔ ایک چھوٹی سی کتاب پڑھنے کی وجہ سے انہوں نے میرے صاف پاک دامن پر کس قدر گندے الزامات لگائے تھے، صرف اس وجہ سے کہ میں ایک غریب انسان کی بیٹی تھی۔ میری خدمت اور میرے باپ کی برسوں کی وفاداری کا صلہ انہوں نے مجھ پر بد چلن ہونے کا الزام لگا کر دیا تھا، مگر پھر کچھ سوچ کر میں نے اپنے قدم اس محل نما عمارت کی طرف بڑھا ہی دیے تھے جہاں پر ایک عظیم الشان پارٹی چل رہی تھی۔ پارٹی کے بیچ میں اچانک شعیب انصاری بڑے وقار کے ساتھ چلتا ہوا سٹیج پر پہنچا اور تمام لوگوں کی توجہ اپنی طرف منتقل کرتے ہوئے مائک پر اعلان کیا کہ وہ ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ سبھی لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میرا دل اس وقت میری کنپٹی میں دھڑک رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس کا یہ خوبصورت انداز کس وجہ سے ہے اور وہ اب کیا بات کرنے والا ہے۔ اس نے سب کے سامنے بڑے ہی دلکش انداز سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا اور پھر جیب سے انگوٹھی نکال کر اس شہر کی کمشنر کو پرپوز کیا تھا۔ ہر طرف تالیاں گونج رہی تھیں۔ میرا نام یاسمین خانزادہ سن کر بھی راحیل انصاری یا اس کی بیگم کو اندازہ نہیں ہوا تھا کہ میں وہی غریب مسکین یاسمین ہوں جو برسوں پہلے ذلت اور رسوائی اٹھا کر ان کے گھر سے نکلی تھی۔ ہر طرف تالیاں گونج رہی تھیں اور مجھے سٹیج پر جانے کے لیے سبھی لوگ کہہ رہے تھے۔ میں بڑے خوبصورت انداز سے اٹھی اور سنبھل کر قدم اٹھاتی ہوئی سٹیج پر پہنچی۔ میں نے شعیب کے ہاتھ سے مائک لیا۔ وہ انگوٹھی لیے اس بات کا منتظر تھا کہ میں اس کا یہ پرپوزل قبول کر لوں گی۔ میں نے مائک لیا اور تمام لوگوں سے مخاطب ہوئی۔ حاضرین محفل، میں ایک کہانی سنانا چاہتی ہوں آپ لوگوں کو۔ تمام لوگوں کی خوشی اس وقت دید نہ تھی۔
وہ تالیاں بجا کر اپنی دلچسپی کا اظہار کر رہے تھے۔ میں نے بولنا شروع کیا۔ میرا نام یاسمین خانزادہ ہے اور میں ایک غریب سے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرا باپ منور خانزادہ ایک غریب محنت کش تھا۔ اس غربت کی وجہ سے اس کی بڑی بیٹی سسرال والوں کا تشدد اور ظلم کا شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی، اور اس وقت اس کی کم سن بیٹی یاسمین ایک بڑے ہی اعلیٰ خاندان کی ملازمہ بن کر اسی بنگلے میں آئی تھی، اور 1.5 سال تک یہاں کے لوگوں کی خدمت کر کے ایک روز آدھی رات کو چوری اور بدچلنی کا الزام لگا کر اس محل نما عمارت سے نکالی گئی تھی۔ بیگم صاحبہ نے اس وقت اس غریب اور لاچار لڑکی کی کوئی بات نہیں سنی تھی۔ اس لڑکی کا جرم صرف اتنا تھا کہ اس نے راحیل انصاری کی کرسی پر بیٹھ کر اس کی ایک کتاب پڑھنے کی غلطی کی تھی، جس بنا پر ان کی بیگم اور ان کی ملازمہ نے بار مار کر اس غریب کی کھال ادھیر دی تھی۔ میں وہی بد نصیب لڑکی ہوں۔ آدھی رات کو جب میں اپنا زخمی وجود لے کر اس گھر سے نکلی تو مجھے خدا نے ایک فرشتے سے ملوایا، جس کی محنت اور کوشش کی وجہ سے آج میں اس مقام تک پہنچ گئی ہوں۔ اب آپ کا کیا خیال ہے کہ میں اسی راحیل انصاری کے بھانجے سے شادی کر لوں گی؟ میں چپ ہو کر تمام لوگوں کی طرف دیکھنے لگی جو بالکل بت بنے میری بات سن رہے تھے۔ پارٹی میں ایک گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں نے مسکرا کر شعیب انصاری کی طرف دیکھا جو پھٹی پھٹی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا، اور پھر میری نظر راحیل انصاری اور اس کی بیگم کی طرف گئی۔ ان دونوں کی بیٹیاں ماہین اور نشین بھی منہ پھاڑے میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ میں نے مائک میں کہا، بیگم صاحبہ، اگر اللہ اختیار دے دے تو انسان کو کبھی بھی یہ نہیں بولنا چاہیے کہ اس کے سامنے کھڑا شخص انسان تو بے بس ہے لیکن اس کا خدا نہیں۔ میرے جرم صرف ایک کتاب پڑھنے کا تھا، لیکن آپ نے اس روز مجھ پر جو بہتان لگایا تھا اس کے لیے میں کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کر سکتی۔ میں نے چپ چاپ مائک شعیب انصاری کے ہاتھ میں تھمایا اور سٹیج سے اتر کر سیدھی پارکنگ کی طرف بڑھی۔ میرا ڈرائیور اور سیکرٹری بھاگ کر مجھ تک پہنچے اور مجھے اپنے ساتھ لے کر گاڑی تک پہنچایا۔ شعیب انصاری بھاگ کر میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور مسلسل مجھے رک کر بات کرنے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ میرے سیکرٹری نے انہیں سختی سے مجھ سے دور کیا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس روز میں ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی۔ آنسو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ میرے کانوں میں لوگوں کی حیرت زدہ آوازیں گونج رہی تھیں، اور وہ سبھی لوگ راحیل انصاری کی بیگم پر سخت قسم کے جملے کس رہے تھے، کیونکہ گزشتہ کئی سالوں سے وہ سوشل ورک کے نام پر شہرت سمیٹ رہی تھی کہ ان کے دل میں غریب بچے اور بچیوں کا کتنا درد ہے، اور وہ غریبوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کی مدد کر رہی ہیں۔ یہ صرف اور صرف ایک ڈرامہ تھا تاکہ وہ بڑے بڑے لوگوں سے عطیے بٹور کر اپنی دولت میں مزید اضافہ کر سکیں۔ شعیب انصاری نے میڈیا کے کچھ لوگوں کو بھی خاص طور پر بلا رکھا تھا تاکہ وہ اس موقع کو یادگار بنا سکیں اور اگلی صبح کے اخبار میں اس کی اور اس شہر کی خوبصورت اور نئی کمشنر کی منگنی کی خبر فرنٹ پیج پر شائع ہو سکے۔ خبر تو شائع ہوئی، لیکن ایسی کہ شعیب انصاری اور راحیل انصاری کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ یہ امیر لوگ ہمیشہ ہی غریبوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھتے ہیں۔ گھریلو ملازموں پر تشدد ان کے لیے ایک معمولی بات ہے۔ آئے روز اخبارات میں خبریں شائع ہوتی رہتی ہیں کہ فلاں افسر کے گھر میں گھریلو ملازمہ تشدد کا شکار۔ کبھی اس پر تشدد کو اتنی بے رحمی سے کیا جاتا کہ یا تو وہ بچی یا بچہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا، یا پھر یہ کہا جاتا کہ اس نے خودکشی کر لی، یا پھر کسی حادثے میں مارا گیا۔ یہ پڑھے لکھے اور خود کو اعلیٰ خاندان سے کہلوانے والے لوگ معاشرے کے ناصور ہیں۔ کچھ روز بعد میری اور ذیشان احمد کی دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ ذیشان سے بہتر ہم سفر مجھے کوئی نہیں مل سکتا تھا۔ ہم دونوں نے ہی اپنی محنت سے یہ مقام حاصل کیا تھا۔ ہم دونوں ہی غربت سے لڑ کر اپنے حالات بدلنے میں کامیاب ہوئے تھے، اور ہم دونوں ہی اپنے جیسے طبقے کے لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس سفر میں ہمیں کامیاب کر رہا ہے۔ سینکڑوں غریب بچے اور بچیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ان لوگوں میں سے ہی کمشنر ذیشان احمد اور کمشنر یاسمین جیسے بچے اور بچیاں نکل کر سامنے آئیں گے۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔